بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو حق بات کہنے اور سننے اور حق باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے تم نکاح کرو، دو دو تین تین چار چار۔ اگر کوئی انسان دو نکاح کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ دو کرے۔ ایسے ہی تین کا بھی میٹر ہے، چار کا بھی یہی میٹر ہے۔ لیکن اگر وہ انسان دو شادی کرتا ہے اور اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتا ہے، نہ ان دونوں کے حق کو ادا کر سکتا ہے، مہر دین ادا کر سکتا ہے، جب یہ ادا کر ہی نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک نکاح کرے، ایک شادی کرے۔ شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس لیے کہ نکاح اجنبی عورت کی طرف سے نگاہ کو روکتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہوا، جو نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے۔ جب یہ انسان نکاح کرے گا تو نکاح اجنبی عورت کی طرف سے اس کی نگاہ کو روکے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی جب وہ نکاح کر لے گا تو وہ غلط راستے پہ اپنے قدم کو نہیں لے جائے گا، نہ اپنی نگاہ کو غیر محرموں کی طرف اٹھائے گا، بلکہ اگر وہ اپنی نگاہ کو اٹھائے گا تو اپنی بیوی کے اوپر اٹھائے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا تو غیر محرم کے اوپر نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا۔ یہ تو صاحب استطاعت کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ نکاح کرے، لیکن جو صاحب استطاعت نہیں ہو اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ناد و نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ جب انسان روزہ رکھے گا تو روزہ اس کی شہوت کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ فإنه له وجاء، روزہ اس لیے کہ اس کی شہوت کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک انسان جو صاحب استطاعت نہیں ہے، ایک شخص جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ جب روزہ رکھے گا تو اس کی نگاہ غیر محرموں کی طرف نہیں جائے گی، اب اس کی شرمگاہ حفاظت رہے گی، اس کی نگاہ بھی حفاظت رہے گی۔ جو انسان روزہ رکھے گا اس کی شرمگاہ نکاح حفاظت میں رہے گی۔ یہ نبی نے فرمایا ہے۔ اب نکاح کے بعد، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولو بشاؤلی ولو بشاتی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہو۔ مسلمان ولیمہ کرتا ہے، اپنا لڑکا کی شادی کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کا انتظام کرتا ہے، 200 سے لے کے 400 لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کچھ لوگ وہ 1000 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر بلاتے ہیں، بہت سارا انتظام کرتے ہیں، بہت طرح کے کھانا تیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ 1000 لوگ، کوئی انسان 200 لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اپنے بچے کے ولیمہ میں بلاتا ہے اور بہت طرح کا کھانا پکواتا ہے، بناتا ہے، بہت طرح کا کھانا سامنے پیش کرتا ہے۔ جتنا لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس میں کوئی انسان غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے لوگوں کو دعوت دیا، 200 لوگوں کو دعوت دیا، سب کا تعلق مالدار گھر سے ہے، سب کا تعلق ایک بڑے گھر سے ہے، سب کا تعلق مالداری سے ہے۔ کوئی انسان اپنے زمانے کا بزنس مین ہے، کوئی انسان پیسہ میں بہت آگے ہے، کوئی انسان اپنے گاؤں میں پیسہ کے حساب سے بہت اوپر ہے۔ ایک گاؤں کا انسان جو سب سے اوپر ہے پیسہ میں، اس کو دعوت دے کے ولیمہ بلایا جا رہا ہے، لیکن ایک غریب کے پاس کاج نہیں بھیجا جا رہا ہے، ایک غریب کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے، ہاں ولیمہ میں پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔